السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم فاروق رضوی صاحب کا بیان سنیں گے، طارق جمیل کا درد، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو چلیے فاروق رضوی صاحب کا بیان سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں۔ تسی تے کھلو منے دو گے کسی تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا۔ اپنے گھر میں حرم بیت اللہ، جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ چونکہ ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح، میرا رب کی آکھی جانا، کھول کے نہیں دیکھتے ہو۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی حدیث پڑھو، تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے۔ پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو، جناب ہے کی بولی جانتے ہو۔ اب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے۔ پر لگتا ہے سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں، چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے، اور یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ پھر یہ تاریخ اسلام کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ پہ کوئی غیر لوگ قابض رہے ہو۔ جیسے لوگ سوچتے ہیں بہت سارے کہ یار اللہ کیسے چاہیں گا کہ اس کے گھر میں، اس کے خانہ کعبہ میں کوئی کافر آدمی نماز پڑھائے۔ تو پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ظالم و جابر بادشاہ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، جن میں سے بعض پر حکم کفر بھی لگایا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ 600 سال تک کعبے میں بدھ بھی رہے ہیں۔ کیا وہاں بھی یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ 600 سال تک کمزور تھا اور راضی تھا؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، مگر قرآن کہتا ہے یہ نہ ایمان والے بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ بتائیے حضور کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نبی سے بڑھ کر کون امام ہو سکتا ہے؟ مگر نہیں ہو رہی ہے ان کی نماز۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ امام تو امام الانبیاء ہے، پیچھے پڑھنے والے کافر و منافق ایمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نماز کی قبولیت کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ تو سعودیہ کے جو امام ہیں وہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے صحیح، ان کا عقیدہ جو ہے گھٹیا۔ جیسے کہ ایک عقیدہ تو ابھی میں بتا چکا کہ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل ہے۔ اسلام اللہ کے جسم کو مانتا نہیں ہے، یہ تو ہندوازم میں ہے بھائی۔ غیر مسلم مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے۔ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے عقیدے جو کفری عقیدے ہیں، بلکہ یہاں تک عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کی قبر سے جو نکلتا ہے وہ شیطان ہے، حضور کی شکل میں آ کے سلام کر دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے کہ نبی ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں لکھا یہ بات۔ تو ان عقیدے، خراب عقیدے کی بنیاد پر ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوں گی۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہی کیا 10-20 لوگ عقل مند ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی تعداد اور میجارٹی کے بیس پہ نہیں چلتا۔ اسلام میں میجارٹیز لا نہیں ہے، کچھ لا پر جو ہے میجارٹی کو چلنا پڑے گا۔ میجارٹی لا نہیں بنتی، میجارٹی قانون نہیں بنتا۔ اب اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں آپ کو، کربلا میں 22,000 ایک طرف تھے، 72 ایک طرف تھے، مگر تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ 22 حق پر نہیں تھے، وہ 72 حق پر تھے اور وہ 22,000 حق پر نہیں تھے۔ اور امام حسین نے پورے کربلا کی تاریخ اور روایتیں دیکھے، کبھی بھی ان 22,000 کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ آپ اپنی الگ جماعت بناتے تھے، جبکہ وہ 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے۔ امام طبری بہت بڑے، ابن جریر طبری بہت بڑے امام محدث اور مورخ گزرے ہیں، وہ اپنی تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ 500 مفتیان کرام تھے یزید کی فوج میں۔ کتنے؟ 500 مفتیان کرام تھے جو امام حسین سے لڑنے آئے تھے۔ بتائیے مفتی عالم سب تھے لیکن نا حق پر تھے وہ اس وقت، تو امام حسین نے وہ نہیں دیکھا 500 مفتی ہے وہاں پر،
हाफिज कुरान है, हुफ्फाज है और आलिम है और ये है, उन्होंने देखा इनका अकीदा खराब है, अलग जमात कायम की और बताया कि देखो जमात की तादाद मत देखो, इमाम का पहले अकीदा देखो। अब उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब ही हमारे बुजुर्ग आलिम बैठे हैं कि नमाज पढ़ाएं अगर, और इनके पीछे 2 लाख लोग नमाज पढ़े। इन्होंने नमाज खत्म की, सलाम फेरा और माइक चालू करके फिर ऐलान किया और कहा कि मैं 2 लाख हजरात 2 लाख लोगों से मैं माफी चाहता हूं, मुझे आप खुदा के वास्ते माफ कर दे कि मैंने जो नमाज पढ़ाई है बगैर वजू के पढ़ा दी। मुझे याद नहीं रहा कि मेरा वजू नहीं है, मुझे तो लगा वजू है, बाद में दूसरी रकात के बीच में मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरा वजू नहीं है, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो मुझे बताइए 2 लाख लोगों की नमाज इनके पीछे हुई क्या? हाँ, अरे बोलिए, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीयत कहती इमाम का वजू होना चाहिए, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। अब बताइए, आपका सुन्नी सही अकीदा, आशिक रसूल इमाम, मुत्तकी परहेजगार इमाम, वजू ना हो तो नमाज नहीं होती, तो जिस इमाम का ईमान ही ना हो तो उसके पीछे कैसे होंगी? तो वजू बड़ा है कि ईमान बड़ा है? अरे ईमान बड़ा है, वजू के लिए पानी ना हो तो तयम्मुम है, लेकिन ईमान का कोई अल्टरनेट नहीं है, ईमान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ईमान नहीं है तो कुछ ये सब्स्टिट्यूट से काम चला लो। यहां सब्स्टिट्यूट है, वहां नहीं है। तो भाई तो ये था फारूक रिजवी साहब का बयान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें।